بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرائع مبارک زیتونہ کو دنیا میں تلاش نہ کرنا، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ یہ شرقی ہے اور نہ یہ غربی ہے۔ یکاد زیتوہا یضیء، اب افعال مقاربہ کا استعمال ہو رہا ہے، یعنی مستقبل قریب کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ جو شجرہ مبارک زیتونہ ہے، قریب ہے کہ اس کا جوہر، اسارہ، سلالہ، اس کا رس، اس کا نچوڑ قریب ہے کہ شعلہ وار ہو جائے، جگمگا اٹھے، روشن ہو جائے، لیکن اسے جلنے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار، چاہے آگ کو اس کے قریب بھی نہ لایا جائے، کیونکہ یہ نور ہے اور نور نار سے بے نیاز ہوتا ہے، اور یہ نور یہاں پر پہنچ کر رکتا نہیں ہے بلکہ یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں نور علی نور، نور بالائے نور، ایک کے بعد دوسرا نور۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کیونکہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے میرا بندہ ان مشکل باتوں کو، ان دقیق مراحل کو، ان بالا ترین معارف کو مثالوں کے بغیر سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ پہلا سوال یہ کہ خود یہ نور کسے کہتے ہیں؟ آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، اپنی نجی محافل میں اور روزمرہ میں بہت سارے افراد آپس میں مباحثہ کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ نبی نور ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں بشر ہے، ایک کہتا ہے اہل بیت نور ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں بشر ہے۔ وہ جو کہتا ہے کہ نور ہے اس سے پوچھیں کہ بتاؤ یہ جن کا نور ہونا ثابت کر رہے ہو، نور سے مراد کیا ہے، یہ نور کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں پر پہنچ کر اس کی زبان گنگ ہو جائے گی اور نہیں بتا پائے گا کہ خود نور کسے کہتے ہیں۔ وہ جو نفی کر رہا ہے اس سے پوچھیں کہ جس نور کو تم ان سے سلب کر رہے ہو، نفی کر رہے ہو کہ پیغمبر نور نہیں، علی نور نہیں، اہل بیت نور نہیں، تو یہ نور ہوتا کیا ہے جس کی تم نفی کر رہے ہو؟ تو یہ بھی نہیں بتا پائے گا۔ جو ثابت کر رہا ہے وہ بھی نہیں بتا پائے گا، جو نفی کر رہا ہے وہ بھی نہیں بتا پائے گا۔ نور کی تعریف یہ سمجھنا ناگزیر ہے تاکہ بعد کے مراحل کو سمجھا جا سکے۔ نور کی تعریف ایک فلسفے میں ظاہر لنفسہ و مظہر لغیرہ، نور کی تعریف جو مرحوم ملا صدرہ حکمت متعالیہ کے بانی، انہوں نے اسفار اربع میں بیان کی، نور وہ حقیقت کے ہر ایک جس کا محتاج ہو اور وہ خود سب سے بے نیاز ہو۔ یہ سادہ ترین معنی ہے۔ نور کسے کہتے ہیں؟ نور وہ حقیقت کے سب اس کے محتاج ہیں لیکن وہ خود سب سے بے نیاز ہے۔ سب کو نور کی ضرورت ہے، نور کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ مفہوم چاہیے کہ جاگزین ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے، دل نشین ہو جائے، عقل نشین ہو جائے، روح نشین ہو جائے، فکر نشین ہو جائے، دل میں محفوظ ہو جائے، حافظ محفوظ ہو جائے، نور کی تعریف تو یہاں تک کہ خلیل بن احمد فراہیدی، اہل علم تشریف فرما، اہل دانش تشریف فرمائے، تو ذرا سا سطح عمومی سے اوپر ہو کے اپنی بات پہنچائیں اور پھر نتائج تک پہنچیں۔ خلیل بن احمد فراہیدی پہاڑ سے وزنی نام ہے۔ آپ جائیے عربی لغت میں، جیسے اردو میں ڈکشنریاں ہیں، فارسی میں، انگریزی میں، باقی زبانوں میں، عربی زبان میں اب بہت زیادہ ہیں، 100 سے زیادہ بڑی بڑی لغات ہیں، قاموس ہے، فقہ اللغہ ہے، مجمع البحرین ہے، بحر المحیط ہے، لسان العرب ہے، منجد ہے، اور بہت ساری لغات ہیں۔ لیکن سب سے پہلے کون سی لغت لکھی گئی عربی زبان میں؟ پہلی ڈکشنری جو عربی زبان میں لکھی گئی ہے اس کا نام ہے کتاب العین۔ یہ جو ڈیجیٹل بٹیرا آپ دوستوں کے ہاتھوں میں جا کے خود سرچ کیجئے گا، یہ کتاب العین جو عربی لغت کی پہلی کتاب ہے، پہلی عربی زبان میں لکھی جانے والی ڈکشنری، جامع ترین کامل ترین ڈکشنری کس نے لکھی ہے؟ خلیل بن احمد فراہیدی۔ یہ خلیل بن احمد فراہیدی 718 ہجری میں پیدا ہوئے، 786 ہجری میں 68 برس کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ ان کا تعلق میرے مکتب سے نہیں ہے۔ اگر نور کی تاریخ ذہنوں میں ہو تو میں خلیل بن احمد فراہیدی کا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے۔
اور نور کا مصداق بھی ذہنوں میں ابھر آئے. جو تعریف کی مرحوم ملا صدرہ نے نور کی، نور کسے کہتے ہیں؟ وہ حقیقت کے ہر ایک اس کا محتاج ہے، لیکن وہ خود سب سے بے نیاز ہے. سب کو نور کی ضرورت ہے، نور کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ تعریف پہنچی ہے تو سنیں خلیل بن احمد فراہیدی متوفا 786 ہجری اپنی کتاب العین اس کے صفحہ نمبر 28 پر، چونکہ ان کا معمول تھا یہ اٹھتے بیٹھتے علی 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 یہ ذکر مبارک اپنی زبان سے ادا کرتے تھے، اور ایک جملہ کہا کرتے تھے علی امام الکل فی الکل. وزن کریں گے اس جملے کا کہ کیا کہتے تھے؟ علی امام الکل فی الکل. علی ہر ایک کا امام ہے اور ہر شے میں امام ہے. اگر اس جملے کا وزن محسوس کرنا چاہیں تو خود آپ چلے جائیے برادران اہل تسنن، خواہ وہ حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی اہل حدیث ہیں، تو رک کر اہل سنت بھائی سے پوچھیں کہ آپ کس کی پیروی کرتے ہو، کس کو امام مانتے ہو. تو وہ آپ سے پوچھے گا بھائی کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ فقہ میں پوچھ رہے ہو، احکام میں پوچھ رہے ہو، کلام میں پوچھ رہے ہو، عقائد میں پوچھ رہے ہو، حدیث میں پوچھ رہے ہو. اس لیے کہ ہر شعبے میں برادران اہل تسنن کا امام الگ ہے. فقہ میں چلے جائیں کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیان تک، یہ جو 56 فقہ کی بڑی بڑی کتابیں جن میں لاکھوں فقہی مسائل ہیں، احکام ہیں، ان میں اہل تسنن یا امام شافعی کے پیروکار ہیں، یا احمد ابن حنبل کے پیروکار ہیں، یا مالک ابن انس کے پیروکار ہیں، یا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے پیروکار ہیں. تو فقہ میں سنی یا حنفی ہے یا شافعی ہے یا حنبلی ہے یا مالکی ہے. اگر آپ عقیدے میں پوچھیں تو عقیدے میں جا کر امام بدل جاتا ہے. اصول دین میں، علم کلام میں اہل تسنن یا معتزلہ ہیں یا اشاعرہ ہیں. اور اگر حدیث میں چلے جائیں تو پھر امام بدل جائے گا. وہ حدیث کے آئمہ الگ ہیں. امام اسماعیل بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی، امام مسلم بن حجاج جنہوں نے صحیح مسلم لکھی ہے، امام نسائی ہیں. اسی طرح سے باقی علماء، علی متقی ہندی امام ہے. ایک کا امام ہے، ہر ایک میں انسان بھی ہے، ہر ایک میں جن بھی ہے، ہر ایک میں ملائکہ بھی ہے، ہر ایک میں فرشتے بھی ہیں، ہر ایک میں انبیاء بھی ہیں، ہر ایک میں رسول بھی ہے. اب اس چیز کو سمجھنا ہے تاکہ پھر آیت نور کا مفہوم اور معنی عرض کر سکیں. یہاں تک کہ خلیل بن احمد فراہیدی پر اعتراض ہوا کہ اے خلیل بصری، غیر معمولی شخصیت ہے، سیبویہ جنہیں امام النحو کہا جاتا ہے، خود سیبویہ جہاں پر گھٹنے ٹیکتے تھے اس شخصیت کا جو امام الکل فی الکل. یہاں تک کہ اپنوں نے، غیروں نے، سب پہ جب ان پہ اعتراض کی کہ آپ اتنی بڑی بات کہتے ہیں، کیوں علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل مانتے؟ تو انہوں نے اپنی اسی ڈکشنری میں جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 28 پر اس کا جواب دیا کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اے خلیل بصری بتائیں مت دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل. اے خلیل بصری، علی ابن ابی طالب کے امام الکل فی الکل ہونے پر کیا دلیل ہے؟ کہا اس لیے میں علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل مانتا ہوں کہ جب میں نے علی کی زندگی کو پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ افتقار الکل الیہ فی الکل و استغناؤہ عن الکل فی الکل. جب میں نے علی کی زندگی کو پڑھا تو میں نے یہ دیکھا ساری کائنات علی ابن ابی طالب کی محتاج ہے، لیکن خود علی ابن ابی طالب سب سے بے نیاز ہے. خدا صمد کا عبد بے نیاز علی ابن ابی طالب. یہ نور کی تعریف. اب اگر نور کی تعریف روشن ہوئی ہو تو باقی آیت کا معنی کرنا خود بہت آسان ہو گیا. آپ جائیں یہ ڈیجیٹل بٹیرا جو آپ کے لیے بہت سہولت بھی ہے، جہاں اس کی خرابیاں ہیں وہاں کچھ فائدے بھی ہیں. اب یہ مصنوعی ذہانت ہے، یوٹیوب ہے، کسی دوسرے ذریعے سے آپ سرچ کریں، دیکھیں جا کے. اور جن صاحبان نے آیت نور پر گفتگو کی، آپ کو 20 گفتگویں ملے گی. جسے بھی اٹھائیں گے وہ خود بھٹک رہا ہے، ٹامک ٹوئیاں مار رہے اندھیرے میں، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے. پہلی بات نور کا کیا معنی کرے؟ نور کا معنی کر رہے، پھر آگے بڑھ کر مشکات سے مراد کیا ہے، مشکات کا معنی کرے گا تو مصباح سے کیا مراد ہے، پھر مشکات اور مصباح کے معنی کو آپس میں ربط کیسے دے، ان دو کے معنوں کو ربط دے تو زجاجہ سے کیا مراد ہے، پھر زجاجہ سے پروردگار کیوں تشبیہ دے رہا ہے، اور پھر ان تین کو ملائے تو پھر یکاد و زیتھا یضیء. اس شجرہ مبارکہ زیتونہ کا زیت جوہر، خود اس سے کیا مراد ہے؟ اگر ایک کا معنی دل لے رہا ہے تو دوسرے کا معنی کیا لے گا؟ الجھا ہوا، حیران، پریشان، سرگردان. اس لیے کہ جو محمد و آل محمد سے ہٹ کر قرآن مجید کی تفسیر کرنا چاہے گا، قرآن مجید کو سمجھنا چاہے گا، سوائے ذلت و خواری اور گمراہی اور ضلالت کی کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. قرآن کافی نہیں ہے، اسی لیے اس سے متعلق دسیوں احادیث ہیں. وقت کی کمی کی باعث صرف ایک حدیث جو امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحید وسلم نے ارشاد فرمائی ہے،
اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ جا کے تفسیر قومی میں دیکھیے، تفسیر عیاشی میں دیکھیے، مجموع البحرین میں دیکھیے، حتی تفسیر تسنیم میں آیت اللہ جوادی عاملی نے اور باقی بڑے بڑے مفسرین قرآن مجید نے جو احادیث بیان کی، ان میں سے ایک حدیث امام موسیٰ کاظم فرماتے کہ اس روئے زمین پر، اس کائنات میں آیت نور کا مصداق صرف اور صرف ہم محمد و آل محمد ہے۔ اب سمجھیں کہ مشکات سے مراد کیا ہے، کیوں اللہ اپنے نور کی مثال مشکات سے دے رہا ہے۔ مشکات سے مراد کیا ہے، مصباح سے مراد کیا ہے، زجاجہ سے مراد کیا ہے، شجرہ مبارکہ زیتونہ سے مراد کیا ہے، زید سے مراد کیا ہے، نور علی نور سے مراد کیا ہے۔ اس آیت میں اگر لفظ نور 5 دفعہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کی حکایت کیا ہے، لفظ مصباح 2 دفعہ استعمال ہو رہا ہے، اس کی حکایت کیا ہے، لفظ زجاجہ 2 مرتبہ استعمال ہو رہا ہے، اس کی حکایت کیا ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف الطیب والسلام فرماتے کہ اس آیت میں پروردگار نے جو لفظ مشکات استعمال کیا ہے، اس مشکات سے مراد المشکات ہی جدتی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مشکات سے مراد میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مصباح سے مراد میرے جد بزرگوار میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیوں اللہ نے جناب سیدہ زہرا کو مشکات سے تشبیہ دی ہے، اپنے نور کو مشکات سے پروردگار کیوں تشبیہ دے رہے ہو، اور پھر پیغمبر اسلام کو مصباح سے کیوں تشبیہ دی ہے۔ مشکات وہ چراغدان، وہ تاکچہ، وہ آلہ محراب نما آلہ جہاں پر چراغ کو رکھا جاتا ہے۔ مشکات فاطمہ اور چراغ سے مراد ختمی مرتبہ۔ اب پتہ چلتا ہے کہ کیوں ختمی مرتبہ، جب بھی اپنے بیت الشرف میں داخل ہوتے تھے اور جیسی دروازہ کھلتا تھا اور سیدہ زہرا کے چہرے پر نگاہ پڑتی تھی تو آپ کو ام ابیہا کہہ کے کیوں سلام کرتے تھے، کہ جس طرح سے ماں اپنے بچے کو حصار میں لے لیتی ہے، اپنی پناہ میں لے لیتی ہے، اسی طرح جس طرح سے مشکات اس چراغ کو اپنی پناہ میں لے کے رکھتا ہے، یہ مشکات سے مراد جناب سیدہ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ، مصباح سے مراد وجود مبارک پیغمبر گرامی اسلام۔ پھر زجاجہ سے کیا مراد ہے، تو امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ یہ شیشہ، یہ حباب، یہ آبگینہ جو اس چراغ کو بجھنے سے بچاتا ہے اور اس کی روشنی کو اور تیز کر دیتا ہے، اس زجاجہ سے مراد میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے۔ یہ ذات امیر المومنین اور اولاد علی اور ان علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت ہے کہ جن کی وجہ سے چراغ نبوت اب تک جل رہا ہے، جگمگا رہا ہے، نبوت باقی ہے، نظام ولایت کی وجہ سے نبوت باقی ہے، علی کے بیٹوں کی وجہ سے، علی اور علی کی اولاد کی وجہ سے باقی ہے۔ وہ شیشہ نظام اس میں ولایت ہے، ذات امیر المومنین جس نے چراغ نبوت کو بجھنے سے بچایا، جس نے چراغ رسالت کو بجھنے سے بچایا۔ اگر قیامت تک چراغ نبوت اور رسالت جگمگا رہا ہے، فروزہ ہے، ضیابار ہے، بویدہ ہے، جل رہا ہے، صرف اور صرف علی اور علی کے بیٹوں کی وجہ سے ہے۔ یہ زجاجہ سے مراد ہے۔ اب پڑھیے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری۔ خود یہ شیشہ جگمگا رہا ہے، ہر ایک کا نور اپنے مقام پر، چراغ بھی روشن ہے لیکن مشکات بھی روشن ہے، چراغ بھی نور ہے، مشکات بھی نور ہے۔ خود زجاجہ وہ شیشہ جو اس چراغ کو بجھنے سے بچاتا ہے، اس کی روشنی کو اور تیز کرتا ہے، لیکن یہ خود نورانی ہے۔ اس کا نور کہاں سے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اسے روشن کیا گیا شجرہ مبارکہ زیتونہ سے۔ یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ اگر آپ سرچ کریں تو ماہرین نباتات جو بیان کرتے ہیں شجرہ زیتونہ سے متعلق، پہلی بات اس کی خصوصیات میں سے 10 خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت یہ کہ شجرہ مبارکہ زیتونہ، زیتون کا درخت، اس کی عمر 900 سال ہوتی ہے۔ یہ درخت 900 سال پھل دیتا ہے۔ علم الاعداد میں صفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ 9 جا کے تلاش کریں کہ 9 کس کا عدد ہے؟ 9 عدد ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ اگر ابھی بھی کسی کے لیے روشن نہ ہو تو پھر خود آپ اس درخت کی خصوصیات میں پڑھیے کہ باقی درخت کہیں پر بھی کاشت کر سکتے ہیں، لیکن شجرہ زیتونہ کے لیے لازم ہے، چاہے جتنی سرخیز سرزمین ہے، چاہے جتنی مرضی کھاد ڈال دیں، چاہے جتنا اس کو پانی دے، لیکن یہ فوراً سے یہ درخت خراب ہو جائے گا، نہیں اگ سکے گا، اس کی کاشت ممکن نہیں ہے اگر اس مٹی میں، اس زمین میں کثافت اور آلودگی شامل ہو۔ اس لیے کہ شجرہ زیتونہ صرف پاک اور طاہر اور طیب جگہ پر کاشت کیا جا سکتا ہے۔ یہ تشبیہ پروردگار
پروردگار کیوں دے رہا ہے شجرہ مبارکہ زیتونہ. اور یہ شجرہ زیتونہ اس سے متعلق جو احادیث ہیں صرف ایک حدیث بیان کر کے آگے بڑھوں. حبر الامہ عبداللہ ابن عباس پیغمبر گرامی اسلام سے نقل کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں درخت زیتون وہ واحد درخت ہے کہ جس کے پھل میں اللہ نے شفا رکھی اور اسے دوا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ اس کے پتوں میں بھی خدا نے شفا رکھی ہے اور انہیں بھی دوا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ اللہ نے اس کی لکڑی میں بھی شفا رکھی ہے اور اسے دوا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ابن عباس جی کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر اس درخت کو جلا دیا جائے تو اللہ نے اس لکڑی کی راکھ میں بھی لوگوں کے لیے شفا رکھی اور اسے دوا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ شجرہ مبارکہ زیتون جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے پچھلی گفتگو کے تناظر میں اس سے مراد حقیقت محمدیہ ہے. یہ حقیقت محمدیہ، حقیقت مجردہ، حقیقت بسیطہ، حقیقت لطیفہ، یہ حقیقت محمدیہ اس کے 14 فرد ہیں. اس سے مراد پیغمبر گرامی اسلام نہیں. حقیقت محمدیہ وہ جوہر بسیط، وہ جوہر مجرد، وہ جوہر لطیف، خود اس کے 14 مصداق ہیں، 14 فرد ہیں. کبھی یہ حقیقت محمدیہ ذات ختمی مرتبت کی شکل میں متجلی ہوئی، کبھی علی کی شکل میں ظاہر ہوئی، کبھی ذات فاطمہ کی شکل میں متجلی ہوئی، کبھی امام حسن کی شکل میں، کبھی امام حسین کی شکل میں. اور اب یہ حقیقت محمدیہ اس عالم ناسوت میں، اس عالم دنیا میں یوسف فاطمہ منجی عالم بشریت، کائنات کی مشکل کشا، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کی شکل میں موجود ہے. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. ہاں اس سے صلوات بھیجا کیجیے جیسے اس خاندان پر صلوات بھیجنے کا حق ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من، کہاں سے روشن ہوا ہے یہ زجاجہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ. اب سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ مبارکہ شمس میں جو ابو جعفر یعقوب کلینی نے حدیث بیان کی اصول کافی میں کہ شمس سے مراد نور ختمی مرتبت اور قمر سے مراد نور علی ابن ابی طالب ہے. چونکہ حق تعالیٰ کے نور کو امیر المومنین نے جناب ختمی مرتبت کے وسیلے سے کسب کیا ہے، اس لیے آپ کو قمر سے تشبیہ دی گئی، چاند سے تشبیہ دی گئی ہے. اور یہاں پر بھی آیت نور میں اسی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ. یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ کہاں ہے؟ لا شرقیت ولا غربیہ، نہ یہ شرقی ہے نہ یہ غربی ہے. اور یکادو زیتھا. اب کیوں پروردگار مستقبل کی بات کر رہا ہے؟ بات کرتے کرتے پروردگار ساری گفتگو کرتے ہوئے یہاں پر یہ افعال مقاربہ کا استعمال کیوں کیا ہے؟ مستقبل قریب کی بات کیوں کر رہا ہے؟ یکادو زیتھا. اب اس شجرہ مبارکہ زیتونہ کا جوہر اگر اس کا رس نچوڑا جائے، کشید کیا جائے، اس کا سلالہ، اس کا اسارہ، اس سے مراد نور حسین ابن علی ہے جو کہاں متجلی ہوگا؟ عاشور میں. پیغمبر اسلام کی رحلت کے 50 سال گزرنے کے بعد یہ شہادت حسینی کو بیان کیا جا رہا ہے. یکادو زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. لیکن نور کا یہ سلسلہ یہاں پر رکتا نہیں ہے، اگرچہ یہاں حسین ابن علی کی شہادت ہو جائے گی لیکن پھر پروردگار حسین ابن علی کی نسل سے امام قرار دے گا. نور علی نور. اس کی تفسیر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یعنی امام بعد امام، ایک کے بعد دوسرا امام. حسین ابن علی کی نسل اور اولاد میں سے آنے والے یہ 9 آئمہ. اگر اب آسان ترجمہ کروں تو اللہ جسے چاہتا ان 14 کی ولایت کی طرف ہدایت کر دیتا ہے اور پھر پروردگار مثالیں دیتا ہے. کیوں مثالیں دیتا ہے؟ چونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ ان مشکل باتوں کو ان مثالوں کے بغیر سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. آئیے اب دوبارہ سے چلیں اور دوسرا مرحلہ طے کریں. وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بس یہ ایک پہلو روشن ہوا کہ نور سے مراد کیا ہے. اور اب پروردگار فرماتے کہ اللہ نور ہے. کس کے لیے؟ اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے آسمانوں کے لیے اور نہیں. یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ دقت ہے، اس بات کو سمجھنا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارضین، اللہ آسمانوں اور زمینوں کے لیے نور ہے. نہ، کیا فرمایا؟ زمین. زمین سے مراد یہ عالم ملک، یہ عالم مادہ، یہ عالم ہستگوت، یہ عالم آب و گل، یہ بزمگیتی، یہ کائنات، یہ دھرتی، یہ جہان، یہ دنیا میں اور آپ جہاں زندگی گزار رہے ہیں، یہ عالم ملک. اس سے مراد
یہ عرض ہے. اور پھر اس کے بعد جو پروردگار نے سماوات کا لفظ استعمال کیا، یہ عالم ملکوت کو بیان کر رہا ہے. یعنی اس عالم ملک سے ماورا، اس سے بالاتر عالم ملکوت، اس کے پھر درجات ہیں. اس لیے سماوات کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا. سماوات پہلے عالم، اس کے بعد پھر آسمان پنجوں میں عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے. عرش کا کیا مطلب ہے؟ کرسی کا کیا مطلب ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کرسی جیسے مثلا یہ ممبر ہے، ایسے کرسی. نام عرش سے مراد کیا ہے؟ منتہا مکان کا نام عرش ہے. جہاں پر مکان ختم ہو جائے اور مکان کی حدود سمٹ جائیں، اس کو عرش کہا جاتا ہے. منتہا زمان کا نام کرسی ہے. مشکل تو نہیں ہو رہی ہے باتیں؟ مجھے مت کی جائے گی جا کے. وہ مرحوم افسر عباس زیدی کا خوبصورت قطع ہے، فرماتے ہیں کہ دل جو حکمت کے مدینے سے لگا لیتے. آخر علی کی امامت کو ماننے کا مقصد کیا ہے؟ فلسفی کیا ہے؟ علی مشکل کشا ہے. علی کیسے مشکل کشا ہے؟ اگر ہمارا گاڑی کا ٹائر جا کسی کھڈے میں جا کے گرے، جا کے دنیاوی کوئی مشکل آ جائے تو ہم کہیں یا علی مدد. اس میں بھی علی مدد کرتے ہیں، لیکن علی ابن ابی طالب جو بشریت کے لیے مددگار اور مشکل کشا بنا کے بھیجے گئے، وہ مسائل کہ جہاں کوئی بھی دوسرا مدد نہ کر سکے، اور جب بھی انسان کسی علمی مشکل میں پھنس جائے اور کوئی راستہ نہ ملو، تب علی سے مدد مانگنی چاہیے. یہ مرحوم افسر عباس زیدی کہتے ہیں کہ دل جو حکمت کے مدینے سے لگا لیتا ہے، لو وہ پرنور خزینے سے لگا لیتا ہے، اور جو در حیدر صفدر پہ جھکاتا ہے جبھی علم بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیتا. پروردگار سلامت رکھے. اللہ نور السماوات والا، سماوات سے مراد کیا ہے؟ اور عرش سے مراد عالم ملک، سماوات سے مراد عالم ملکوت. اب سمجھنا ہے یہ 14 ہادی ہیں، راہبر ہیں، امام ہیں، قائد ہیں، سید و سردار ہیں، معلم ہیں، مرشد ہیں. کس کے لیے؟ کہاں؟ صرف اس عالم ناسوت میں، ہم انسانوں کے لیے. اگر کوئی ان 14 سے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ 14 صرف اس عالم ناسوت میں، اس دنیا میں ہمارے لیے راہبر بنا کے بھیجے گئے، ہمارے لیے ہادی اور معلم بنا کے بھیجے گئے، اس نے محمد و آل محمد، ان 14 کی حقیقت کی ابجد سے کوسوں دور ہے. نہ، یہ ان کے وجود کا نازل ترین رتبہ ہے. جس طرح سے پروردگار نے قرآن مجید کو اتارا ہے، قرآن مجید کی نازل ترین شکل جو ہمارے پاس ہے، ہمارے ہاتھوں کے درمیان، اسے علوم قرآن کے ماہرین نے بیان کیا، مفسرین نے بیان کیا، عرفاء نے بیان کیا. لوگ سمجھتے ہیں نزول قرآن سے مراد یہ کہ جیسے ڈاکیا خط لے کے آتا ہے ایسے جبرائیل آیتیں لے کے آتے تھے. نہ، نزول قرآن مجید سے کیا مراد ہے؟ نزول قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن جسے سورہ واقعہ میں خدا نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن مجید حقیقت مکنونہ ہے، فی کتاب مکنون. یہ قرآن مجید جو خود حقیقت مکنون ہے، لا یمسو الا المطہرون، اسے پروردگار نے اتارا. اتارنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لفظوں کا لباس پہنایا ہے، لفظوں کے پیکر میں، لفظوں کے کالب میں ڈھال کر اس عالم ناسوت میں بسنے والے انسانوں کے درمیان بھیجا ہے. کیونکہ میری اور آپ کی مشکل یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی باتیں ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، سمجھتے ہیں لفظوں کے ذریعے سے. یہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے میں باتیں کر رہا ہوں. ورنہ اگر میں چاہوں آپ کو کہوں، اے جو آپ عزیزان ہیں، اگر میں بتانا چاہوں پہاڑ، تو میں یا تو پھر میں پہاڑ کو اٹھا کے ادھر لے کے آؤں یا آپ کو اٹھا کے پہاڑ کے پاس لے کے جاؤں. اس لیے لفظ جعل کیے گئے، لفظ بنائے گئے. یہ الفاظ اس لیے بنائے گئے، ان کا مقصد یہ کہ اپنے معافی ضمیر کو انسان ابلاغ کر سکے، دوسرے کے ذہن میں جو باتیں ان کو سمجھ سکے. تو اب پروردگار نے قرآن مجید جو حقیقت مکنونہ ہے، اس نورانی حقیقت کو اللہ نے اس عالم ناسوت میں الفاظ کے لباس میں، الفاظ کے پیکر میں، الفاظ کی پوشش میں اتارا تاکہ ہم انسانوں کے لیے قرآن قابل فہم بن جائے. اسی طرح سے اللہ نے ان 14 کے نور کو عالم ناسوت میں ہمارے درمیان پیکر بشری میں، انسانوں کے درمیان ہادی بنا کے بھیجا. اب اگر کوئی جاہل یہ سمجھنا شروع کر دے کہ ان 14 کا نور اس عالم ناسوت میں منحصر و بچے یہیں پہ ہے، تو یقیناً وہ ان کے مقام کی ابجد سے بے خبر ہے. نہ، یہ ان کے ان 14 کے وجود کا نازل ترین رتبہ ہے. اس کے بعد پھر جتنے بھی سماوات ہیں، عالم ملکوت ہے، عالم نفس ہے، عالم مثال ہے، بیت المعمور، آسمان چہارم، عالم جبروت، یہ سب کے لیے معلم ہیں، سب کے لیے مرشد ہیں، سب کے مربی ہیں، سب کے استاد ہیں. یہ ملائکہ کے استاد ہیں، یہ انبیاء کے استاد ہیں. اس بات کا وزن کیجئے گا. یہ محض کتابی باتیں نہیں، میں خون جگر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ دقیق ترین مراحل، یہ تشیع کی اساس ہے، یہ تشیع کی بنیاد ہے. یہ بات سمجھیں گے تو پھر ہزاروں سوالوں کا جواب مل جائے گا. آپ کے ہزاروں مسئلے سمجھ میں واضح ہو جائیں گے کہ پھر یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے. ہزار الجھنوں کا جواب. اس لیے کہ جب ہم سسٹمیٹیکلی ایک منظم انداز میں چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، پھر ہزار مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں.
یہ 14 صرف ہمارے رہبر نہیں ہے، یہ 14 صرف ہمارے امام نہیں ہے، یہ عالم سماوات میں، عالم ملکوت میں ملائکہ کے. اب سمجھیں، میں کسی شیعہ کتاب کی بات نہیں کرتا، یہاں تک کہ خود اہل تسنن کی کتب میں ان روایات اور احادیث کا انبار ہے. جناب سلیمان قندوزی حنفی اہل سنت محدث ہیں، ان کی مشہور اور معروف کتاب ینابیع المودہ، اس میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ ختمی مرتبہ فرماتے کہ اللہ نے ہم 14 کے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 80,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا. اب سمجھیے گا کہ ایک قمری سال ہے، ایک شمسی سال ہے، ایک محرم و صفر یہ قمری سال، اور ایک جنوری فروری یہ شمسی سال. اور اب آقا ختمی مرتبہ کیا فرما رہے کہ اللہ نے ہم 14 کے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 80,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا. جب ملائکہ نہیں تھے ان کی تخلیق سے 80,000 نوری سال پہلے. نوری سال کسے کہتے ہیں؟ پہلے ایک لمحہ سمجھے نور کا، پھر نوری سال کا مفہوم سمجھ میں آئے. جو آئنسٹائن نے نور کی رفتار بیان کی ہے، آئنسٹائن نے جو ذکر کیا، یہ بچے جوان جو اسکولوں میں کالجز میں جاتے ہیں یہ مجھ سے بہتر بتائیں گے. آئنسٹائن نے جو نور کی رفتار بیان کی ہے اس مادی دنیا میں کہ انسان ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں، چشم زدن میں، پلک جھپکنے میں انسان 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے. یہ نور کی رفتار ہے. یعنی اگر آپ راولپنڈی سے اٹھے اور پوری دنیا کا چکر لگا کے پھر راولپنڈی واپس آئیں، دوبارہ جائیں، پھر آئیں، سوارا جائیں، پھر آئیں، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور 7واں چکر لگانے کے بعد جب واپس راولپنڈی آئیں گے تو کتنی دیر میں؟ ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں. یہ نوری سال ہے. اب نوری سال کی مساحت کا جائزہ لیں اور پھر سمجھیں کہ آقا ختمی مرتبہ کیا فرما رہے کہ اللہ نے ہم 14 کے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 80,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا. پھر سلیمان قندوزی حنفی نے ینابیع المودہ میں پیغمبر کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ آقا فرماتے کہ ہماری تخلیق کے بعد اللہ نے جب ملائکہ کو خلق کیا اور جیسے ملائکہ خلق ہوئے اور ملائکہ نے ہم 14 کے انوار کو مشاہدہ کیا، فَزَعَمُوا انہوں نے گمان کیا، انہوں نے خیال کیا کہ شاید ملائکہ کے خالق انہیں پیدا کرنے والے ہم 14 ہیں. تو پیغمبر فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے دیکھا کہ ملائکہ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے تو بلا فاصلہ فسبحنا فسبحت الملائکہ ہم 14 نے فوراً خدا کی تسبیح شروع کر دی، سبحان اللہ کہنا شروع کیا اور ہمیں دیکھ کر ملائکہ نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا. حللنا وحللت الملائکہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا. ہمیں دیکھ کر انہوں نے قیام سیکھا، ہمیں دیکھ کر انہوں نے رکوع سیکھا، ہمیں دیکھ کر انہوں نے سجدہ سیکھا، ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے خدا کی بندگی اور تہذیب سخن سیکھی. یہاں تک کہ آقا ختمی مرتبہ فرماتے کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ جبرائیل کو ان میں سے باقی فرشتوں کا استاد اور سردار معین کرے. تو خدا نے جبرائیل سے خطاب کیا، بتا من انت ومن انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ اس کے جواب میں جبرائیل نے کہا انت وانا انا، تو ہے، میں ہوں. یہاں پیغمبر اسلام فرماتے کہ اس مرحلے میں میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور آگے بڑھا اور میرے بھائی علی کے نور نے آگے بڑھ کر جبرائیل کو خدا سے گفتگو کا سلیقہ تعلیم دیا کہ کیسے پروردگار سے گفتگو کی جاتی ہے. فرمایا یوں کہو انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل واسمی جبریل. جبرائیل کا نام جبرائیل کسی اور نے نہیں رکھا، علی ابن ابی طالب نے رکھا ہے. یہ علی یہ 14 جیسے ہمارے معلم ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے راہبر ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ ملائکہ کے امام ہیں، ملائکہ کے معلم ہیں، ملائکہ کے ہادی اور راہبر ہیں. یہاں تک کہ ختمی مرتبہ اس عالم ناسوت میں جب تشریف لائے اور پھر پروردگار نے جب ایک مرحلے میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو دوبارہ معراج پر بلوایا تو اس سفر میں جاتے ہوئے ختمی مرتبہ جب بیت المعمور سے گزرے، چوتھے آسمان سے، یہ جنت کہاں ہے؟
بیت المعمور میں اللہ نے انبیاء کی ارواح کو کہاں رکھا؟ بیت المعمور میں رکھا ہے۔ یہ سارے ملائکہ کہاں ہیں؟ بیت المعمور، عالم جبروت میں، اسی ملکوت اعلیٰ میں۔ یہاں تک کہ جب پیغمبر یہاں سے گزر رہے تھے تو پہلے مرحلے میں انبیاء نے ختمی مرتبہ سے خواہش کی کہ یا رسول اللہ ہم چاہتے کہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ پیغمبر نے اجابت کی، یہاں تک کہ عیسیٰ روح اللہ نے اقامت کی ہے، پیغمبر اسلام نے باقی تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ملائکہ نے خواہش کی پروردگار سے کہ پروردگار ہم جمال مصطفیٰ کا قریب سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ جا کے پڑھیے معتبر ترین کتب، ہمارے رسالہ معراجیہ میں آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے کیا تحریر کیا۔ اب ملائکہ نے صفیں درست کی، وہ پیغمبر ان صفوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں اور سارے فرشتے جھک جھک کر ختمی مرتبہ کو سلام کر رہے ہیں۔ سلام 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 کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے بیٹھا وہ شخص شریف ہے یا تمہارے سامنے بیٹھا وہ شخص کمینہ اور کمزرف ہے، اگر پہچاننا چاہتے ہو تو اس شخص کے سامنے، اپنے مخاطب کے سامنے اسم مصطفیٰ پکارو، اس کے سامنے نام محمد اپنی زبان سے جاری کرو۔ اگر یہ نام سن کر اس کا سر تعظیماً جھک جائے تو سمجھ لو شریف ہے، اور سر نہ جھکے تو سمجھ لو کمزرف اور کمینہ ہے۔ ذات مصطفیٰ، اسم مصطفیٰ معیار شرافت انسانی ہے۔ ختمی مرتبہ فرشتوں کے درمیان جہاں سے گزر رہے ہیں سب سر جھکائے آپ کو سلام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ختمی مرتبہ فرشتوں کے درمیان میں سے گزر رہے ہیں تو فرشتہ کہ جن کا نام سن کر بہت سارے چہروں پر اداسی آ جاتی ہے اور جہاں سے ایک دفعہ گزر رہے ہیں، جس گلی سے گزر جائیں پھر کئی دن تک رونے کی آوازیں بلند رہتی ہیں، یہ فرشتے جن کا نام اسرائیل ہے، جب پیغمبر اسلام ان کے پاس سے گزرے تو انہیں عرض ادب کیا اور اس کے بعد التماس کرتے ہوئے یا رسول اللہ ایک گزارش ہے، عرض ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہو اسرائیل کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ جب زمین پر تشریف لے کر جائیں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی خدمت میں میرا سلام عرض کیجیے گا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اتعرف علی ابن ابی طالب، جانتے ہو کہ علی کون ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ کہا فکیف لا اعرفہ، یا رسول اللہ میں علی کو کیسے نہ پہچانوں؟ لقد امرنی اللہ، در حالی کہ خدا نے مجھے یہ حکم دے رکھا ہے، اللہ اقبض روح شیعۃ علی ابن ابی طالب الا باذنہ، کہ میں علی کی کسی بھی شیعہ کی روح کو اس وقت تک قبض نہ کروں جب تک کہ علی ابن ابی طالب کی طرف سے اجازت نہ آ جائے۔ یہ علی کی عزت ہے، یہ علی کا شرف ہے، یہ علی کا مقام ہے کہ اللہ نے مومن کی قبض روح کو علی ابن ابی طالب کی اجازت سے مشروط قرار دیا۔ اور اس کے بعد رسالہ معراجیہ میں جو آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے خود خمینی بت شکن نے اس حدیث کو بیان کیا، یہ عجیب ہے اور خود انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ ختمی مرتبہ نے دیکھا کہ اسرائیل کے چہرے پر اداسی ہے اور پریشانی ہے، تو پیغمبر نے فرمایا کیا بات ہے اسرائیل کیوں پریشان ہو؟ کہ یا رسول اللہ ایک مشکل ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہیے کیا بات ہے؟ تو اسرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے ہر ذی روح کے قبض روح پر مجھے مامور قرار دیا ہے، میں نے سب کی ارواح کو قبض کرنا ہے سوائے آپ 14 کے، آپ محمد و آل محمد کے، اور آپ کی قبض روح کا معاملہ خود خدا کے سپرد ہے، لیکن یا رسول اللہ میری قبض روح کا معاملہ اللہ نے آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کے سپرد کر رکھا ہے، اور جب جائیں تو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب سے خواہش کیجیے گا اور میری سفارش کیجیے گا کہ قبض روح کے معاملے میں میرے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ یہ علی ہیں، یہ 14 ہیں، جیسے ہمارے معلم ہیں اسی طرح سے ملائکہ کے معلم ہیں، اسی طرح سے انبیاء کے معلم ہیں، انبیاء کے مرشد ہیں، ان کے مددگار ہیں، ان کو سکھایا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیات ہیں، یہ جس طرح سے سورہ الحدید میں آپ پڑھتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا جس میں شدید لڑائی ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور اللہ جانتا ہے، مَن يَنصُرُ، کون ہے وہ اکیلا مددگار جو دین کی بھی مدد کرتا ہے اور ایک رسول کی نہیں، وَرُسُلَهُ، اس کے سارے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اور عربی میں صورتحال الگ ہے، ہماری اردو میں، انگریزی میں، فارسی میں، باقی زبانوں میں عربی جمع 2 سے شروع ہوتی ہے، لیکن عربی زبان میں کم سے کم 3 سے جمع شروع ہوتی ہے، 3 کم سے کم جمع کا مطلب 3 ہوتے ہیں۔ تو جا کے ڈھونڈیے جو قرآن مجید بیان فرما رہا ہے کہ وہ اکیلا مجاہد کون ہے کہ جو ایک نبی نہیں، ایک رسول نہیں، 2 رسول نہیں، سارے رسولوں
رسولوں کا مددگار ہے. تو جب پچھلے رسولوں کی بات ہوگی تو پھر ہم قرآن سے بات کریں گے تو اسے حجت قرار نہیں دیا جائے گا. اس لیے لازم ہے کہ ہم تورات سے بات کریں, انجیل سے بات کریں, زبور سے بات کریں. اگر آپ کی قریب میں کلیسا ہے, چرچ ہے یا کوئی لائبریری ہے جہاں پر انجیل کا نسخہ موجود ہے یا آپ کسی مومن کے گھر میں موجود ہو, جا کے اٹھائیے انجیل متی کی 46واں باب 27ویں آیت. It's about 3 o'clock Jesus cried out with loud shout Eli 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 لما شبختنی. یہ آیت آج بھی موجود ہے انجیل میں کہ جب آدھی رات کو حضرت عیسیٰ کو لے کے چلے پھانسی دینے کے لیے, موت کی طرف لے کر گئے, تو ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے پوری طاقت سے کہا ایلی میری مدد کو آئیے. سوال یہ کہ یہ ایلی کون ہے؟ جس طرح سے عربی میں, فارسی میں, اردو زبان میں لفظ علی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, مولا علی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اسی طرح سے عبروں میں, عبرانی زبان میں ایلی کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, امیر المومنین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب ممکن ہے کہ عیسائی یہ کہیں کہ اس وقت تو جناب عیسیٰ اپنے خدا کو پکار رہے تھے اور اپنے خدا کو آواز دے رہے تھے, تو اب انہی کی کتاب کا حوالہ سنیے, زبور کا حوالہ سنیے. جناب داؤد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ it is our duty to revere him whose name is Eli. یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ عزت کریں اس کی جس کا نام ایلی ہے. لیکن جناب داؤد, ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو تورات میں, انجیل میں, زبور میں, آسمانی صحیفوں میں لفظ ایلی آیا, اس سے مراد کیا ہے؟ تو جناب داؤد زبور میں فرماتے کہ this honorable personality is also called as حیدر. اس عزت دار شخصیت کو حیدر بھی کہتے ہیں. کون حیدر؟ حیدر is the helper of helpless. وہ حیدر جو بے سہاروں کا سہارا ہے. اس لائک لائن کے جو شیر کی طرح دلیر ہے. جناب داؤد کوئی اور علامت بتا دیجئے کہ ایسی علامت کہ اب قیامت تک کوئی انکار نہیں کر سکتا. اینڈ اس کو بھی بورن ان کعبہ, اور وہ ایلی مولود کعبہ ہے. اور اس کے بعد کیا کہا؟ ٹو سیک ہز ہیلپ, اسی علی سے مدد تلاش کرو. جب ہم نے دیکھا کہ انجیل میں جناب عیسیٰ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ایلی 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 لما شبختنی, اور زبور میں جناب داؤد یہ کہہ رہے ٹو سیک ہز ہیلپ, اسی علی سے مدد تلاش کریں, تو پتا چلا یا علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے, انبیاء کی سنت ہے, جسے ہم سلام کے ساتھ اپنی زبان سے اس لیے اس ذکر کو جاری کر دیتے ہیں تاکہ سامنے والے کا امتحان ہو جائے کہ مومن کھڑا یا کسی منافق سے ملاقات ہونے جا رہی ہے. سلامات دیجیے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. آیت کا ابتدائی ترجمہ مفہوم کسی حد تک روشن ہوا, بس یہی رک رہے ہیں اور یہاں سے کل اپنی بات کو لے کے آگے بڑھیں گے. اور ایک جملہ اور عرض کروں, اس آیت میں لفظ نور 5 مرتبہ استعمال ہو رہا ہے. یہ پنجتن پاک کے نور کی حکایت کر رہا ہے. اور اس آیت میں لفظ مصباح 2 مرتبہ استعمال ہو رہا ہے. پہلی مرتبہ مصباح سے مراد ذات رسول اسلام پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور دوسری مرتبہ جو مصباح استعمال ہوا اس سے مراد اشارہ ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف, جنہیں ختمی مرتبہ مسجد نبوی میں ہزاروں صحابہ کے سامنے گود میں بٹھا کر ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ کے تعارف فرما رہے ہیں. اسی طرح سے لفظ زجاجہ اس آیت میں 2 مرتبہ استعمال ہوا. پہلی مرتبہ زجاجہ وہ شیشہ جو چراغ کو بجھنے سے بچاتا ہے. پہلی مرتبہ زجاجہ سے مراد ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب, جس ہستی نے چراغ نبوت کو بجھنے سے بچایا, چراغ رسالت کو بجھنے سے بچایا. اور دوسری مرتبہ جو لفظ زجاجہ استعمال ہو رہا ہے آب گینا اور آب نوز, اور یہ حباب, اس سے مراد جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہا, اسی علی کی بیٹی کہ جس نے دوسرے مصباح کو چراغ حسینیت کو بجھنے سے بچایا ہے. کون ہے زینب بنت علی؟ 14 جس ہستی کے ممنون ہیں, انبیاء جس ہستی کا شکریہ ادا کرتے ہیں, یہ زینب بنت علی ہے.
جہاں سارے ائمہ وہ حسین کے اللہ نے اولین و آخرین کے لیے جس ہستی کو اہل جنت کا سردار قرار دیا ہے وہ حسین، جو خود پوری دنیا کے لیے مشکل کشا ہے، ساری کائنات آپ کے سامنے جا کر اپنی جبین کو خم کر دی ہے، آپ سے دعا لیتی ہے، وہ حسین زندگی میں پہلی مرتبہ جس ہستی کے سامنے کھڑے ہو کر شہادت سے کچھ لمحے پہلے دعا کی التماس کر رہے ہیں، اس ہستی کا نام زینب بنت علی ہے۔ جہاں حسین جیسا امام رک کے یہ کہے کہ یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے بہن زینب مجھے اپنی تہجد کی نمازوں میں فراموش نہ کرنا۔ کون ہے حسین؟ وہ حسین کے 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا۔ اور کون ہے زینب بنت علی؟ وہ ہستی جس نے خود حسین ابن علی کی تمام محنتوں کو بچایا ہے۔ یہ 14 جس ہستی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انبیاء اور کائنات کا ہر باضمیر انسان جس ہستی کی نسبت بارگاہ میں شکر گزار ہے، وہ ہستی زینب بنت علی سلام اللہ علیہا۔ یہاں تک کہ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن آقا امام زمانہ کو خواب میں دیکھا اور مجھ سے فرمایا کہ مرشی جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے، جا کر اسے میرا سلام پہنچاؤ اور اسے کہنا کہ رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ آقا مرشی کہتے ہیں میں یہ خواب دیکھا، اگلی صبح اس گلی میں مقام پہ گیا اور جا کر اس شاعر کو سلام کیا اور امام کی طرف سے پیغام پہنچایا، شکریہ ادا کیا، اور جب میں پلٹنے لگا تو مجھے خیال آیا بھلا وہ کیسے اشعار ہے کہ زمانے کا امام جن اشعار کے لیے اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا شاعر اگر مناسب سمجھو تو کلام اٹھا کے لے آؤ تاکہ میں بھی دیکھوں کیسے اشعار ہیں۔ تو شاعر جب کلام اٹھا کر لایا تو اس کا پہلا شعر یہ تھا کہ سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی۔ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا حسین ابن علی نے۔ حسین کی محنتوں کو جس ہستی نے بچایا وہ زینب بنت علی، وہ بی بی جو شب عاشور 9 سے 11 مرتبہ بے ہوش ہوئی، یہ سوچ کر کے کہ کل کے بعد اپنے حسین جیسے بھائی کو دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گی۔ کون سمجھ سکتا ہے ثانی زہرا کی امام حسین کے ساتھ محبت کا معیار کیا ہے؟ بچپنے سے لے کر یہ جو 55 سال گزرے، کس طرح سے واقعات، مستقل کتابیں کہ کیا محبت کا معیار ہے۔ یہاں تک کہ جب بی بی کا عقد ہوا اور دوسرے دن بنو ہاشم کی خواتین ثانی زہرا کے گھر گئی، بی بی خوش ہے، راضی ہے، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے۔ عبداللہ بن جعفر کے گھر میں دل لگ گیا، کہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس عبداللہ بن جعفر کے گھر میں ایک چیز کی کمی ہے۔ تعجب سے پوچھا کہ مدینے کا ثروت مند ترین فرد ہے، دولت مند ہے، رئیس ہے عبداللہ بن جعفر، تو کہا کیا چیز ہے جو عبداللہ کے گھر میں نہیں ہے؟ تو بی بی نے فرمایا کہ مجھے اس گھر میں میرے بھیا حسین نظر نہیں آتے۔ وہ جو مچھلی کی پانی کے ساتھ تعلق ہے، وہ بی بی جو ایک لمحہ حسین کے بغیر نہ رہ سکے، شب عاشور یہ تصور کر کے کہ کل کے بعد اپنے حسین جیسے بھائی کو دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گی، تو بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ اور آخری مرتبہ جب امام حسین ہوش میں لائے، فرمایا ہاں زینب آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کو علی کی شجاعت چاہیے، اگر آپ نے کل معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ بی بی جو شب عاشور امام حسین کی شہادت کا تصور کر کے بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، روز عاشور صرف 70 قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی کو 13 ضربوں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ کیا صرف قتل ہوتے ہوئے دیکھا؟ نہ، ادھر سر تن سے جدا کیا گیا۔ مشکل جملے ہیں لیکن کیا کروں، آج مجھ سے کہا گیا کہ میں بی بی کی مصائب پڑھوں، جناب اون محمد سے متعلق کچھ عرض کروں، اندازہ ہو جائے اس بی بی نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے، حسین کی محنت کو بچانے کے لیے کیا کیا دیکھا ہے۔ صرف شہادت حسین کو، مجھے معاف کیجیے گا یہ سخت جملے ہیں لیکن میں نے پڑھا ہے، 12 جرنیل ہیں جو 36,000 کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے روز عاشور امام کے مقابلے میں، باقی تماشائی تو لاکھوں میں تھے۔ ان میں عمرو بن حجاج زبیدی ہے، عزرا بن قیس ہے، شبس بن ربعی ہے، اسی طرح سے قیس بن اشعث بن قیس کندی ہے، محمد بن اشعث بن قیس کندی ہے۔ یہ 12 جرنیل جب شمر بن ذوالجوشن نے امام حسین کا سر مبارک تن سے جدا کیا تو پھر اس نے سر پھینکا، کبھی ایک کی طرف پھینکا جا رہا ہے، دوسرا شکیل دوسری جانب۔ میں کیسے عرض کروں کہ کس طرح حضرت کے سر مبارک سے پاؤں سے گستاخی کی گئی، اور ثانی زہرا تلہ
زینبیہ سے یہ سارا منظر دیکھ رہی. اور اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ, کتنا مشکل مرحلہ تھا یہ مرحلہ, ابھی قیامت کا مرحلہ ہے. عجیب, اب شہید کیا گیا, سر تن سے جدا کر دیا گیا, اور اب 7 افراد آگے بڑھے امام حسین کی لاش مطہر کو لوٹنے کے لیے. سب سے پہلے اخنس بن مرسد, یہ شقی آگے بڑھا اور اس نے امام حسین کا امامہ لوٹا. اور اس کے بعد اسحاق حضرمی آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر امام حسین کا پیرہن لوٹا. اور اس کے بعد اسود بن خالد کی شقی آگے بڑھا, اس نے امام حسین کے جوتے اتار دیے. اور اس کے بعد جمی بن خلق آگے بڑھا, اس نے امام حسین کی تلوار لوٹی. اور اس طرح سے پھر عمر ابن سعد, اس نے امام حسین کی زیرہ لوٹی ہے. اور قیس بن اشعث نے امام کی یمنی چادر لوٹی ہے. اب سنیے گا, جب آپ کے جسم مطہر پر کچھ نہ بچا تو ایک شقی جس کا نام ہے بجدل بن سلیم, اس نے دیکھا امام کے ہاتھ میں انگلی میں ایک انگوٹھی رہ گئی ہے. اتارنے کی کوشش کی لیکن انگلی میں ورم تھا. جب نہ اتار سکا اس نے اطراف میں تلاش کرنا شروع کیا. 2 پتھر تلاش کیے, ایک پتھر کو زمین پر رکھا اور دوسرے پتھر سے امام حسین کی انگلی کو قطع کیا. یہ سارے منظر ثانیہ زہرا دیکھ رہی ہیں. اور اس کے بعد پھر 7 افراد نے امام حسین کی لاش کو پائمال کیا. لیکن میرے عزیزوں, جو قیامت کا مرحلہ ہے, قیامت کا مرحلہ, روز عاشور جو سب سے مشکل مرحلہ تھا, شہادت حسین سے کروڑ گنا زیادہ مشکل مرحلہ, جس کا آغاز اب ہونے جا رہا تھا, یہ مشکل مرحلہ ہے. جناب اون محمد کا ذکر کرنے سے پہلے ایک جملہ, کون ہے زینب بنت علی, کس طرح سے حسینیت کو بچایا. میرے عزیزوں, محققین علماء نے, محدثین نے, عرفاء نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے, 2 مقام اس کائنات میں ایسے آئے جب قیامت کا ظہور ہونے لگا تھا, جب آثار قیامت کو مشاہدہ کیا گیا تھا, جب عذاب کے اثرات کو مشاہدہ کیا جا رہا تھا. پہلا مرحلہ جب علی ابن ابی طالب کی گلو اطہر میں رسی ڈالی گئی اور آپ کو مسجد نبوی لے کر جایا گیا, اور ثانیہ زہرا ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ہمراہ کس حال میں مسجد نبوی تک پہنچی ہے. کبھی فضہ کا سہارا لیتی ہیں, کبھی زمین پر بیٹھتی ہیں, کبھی دیوار کا سہارا لیتی ہیں. 1000 مشکلوں سے مسجد پہنچی ہے اور جا کر قبر رسول کے قریب بیٹھ کر کے جملہ کہا ہے کہ تم علی سے بیعت لینا چاہتے ہو, تم علی سے بیعت لو, میں ابھی اپنے بال کھول کر تمہارے خلاف بددعا کروں گی, میں ابھی اپنے سر سے ردا ہٹا کر تمہارے خلاف بددعا کروں گی. جو میں نے پڑھا, شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان نے اپنے مقتل بیت الاحزان میں لکھا, جیسی بیوی کی زبان سے یہ جملے جاری ہوئے, ابھی ردا نہیں ہٹائی تھی, لیکن سلمان فارسی روایت کرتے ہیں, میں نے عذاب کے آثار کو مشاہدہ کیا, مجھے یوں لگنے لگا کہ اب قیامت آ جائے گی, یہاں تک کہ میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا. اور مولا متقیہ نے فرمایا, سلمان جاؤ نبی زادی سے منع کرو. علی کہہ رہے ہیں کہ نبی زادی امت کے حق میں بددعا نہ کرے. یہ مرحلہ تھا, اگر نبی زادی کے سر سے ردا ہٹ جاتی تو قیامت آ جاتی. اور دوسرا مرحلہ وہ تھا جب امام حسین کی شہادت کے بعد, خیام کی تاراجی کے بعد, امام حسین کی لاش کو لوٹنے کے بعد, امام حسین کی لاش کو پائمال کرنے کے بعد, جس لمحے یہ 12 جرنیل اور ان کے سپاہی خیام حسینی کی طرف بڑھے, اور جب بیویوں کی چادروں کو لوٹنے کا مرحلہ آیا, ساری بیویاں ثانیہ زہرا کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی اور سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان ہو گئی. سب سے پہلے جس بیوی نے ثانیہ زہرا کے لیے اپنی چادر کا نذرانہ پیش کیا وہ زوجہ حضرت ابو الفضل عباس جناب لبابہ خاتون ہے. پھر ایک ایک بیوی آگے بڑھ کر اس طرح سے قربانی دے رہی ہے, یہاں تک کہ اب ثانیہ زہرا کی نوبت آئی ہے. یہاں تک کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے, یہ چادر جسے میں نے دیکھا کچھ دیر پہلے تک بیوی کی چادر کا رنگ سفید تھا, لیکن اتنے نیزے مارے گئے ثانیہ زہرا کے سر پر کہ چادر کا رنگ سرخ ہو گیا ہے. جیسی چادر چھنی جانے لگی, میرے عزیزوں مقتل نگاروں نے, عبد الرزاق موسوی المکرم نے لکھا, صاحب اللحوف سید ابن طاؤس نے لکھا ہے, باقی ابی مخنف نے, دیگر مقاتل نے لکھا, یہ دوسرا مرحلہ تھا. قیامت کے آثار ظاہر ہوئے, یہاں تک کہ حضرت حسن زیدی صاحب نے کیا خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی, بھلا اب بھی کسی قیامت نے آنا ہے؟ ارے قیامت تو آ چکی ہے. کیا علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کے سر سے ردا کے چھن جانے سے بڑی کوئی اور بھی قیامت آئے گی؟ یہ کیسا مرحلہ تھا. کیوں لے کے گئے امام حسین اپنے 3 سال 6 مہینے 10
दिन के पोते मोहम्मद बाकिर को क्यों लेके गए? करबला में सिर्फ उनको लेकर गए हुसैन जिनके बगैर करबला नहीं बच सकती थी, वरना मदीने में छोड़ के चले जाते। क्यों बराबर एक रस्सी में जहां जनाब सकीना को बांधा गया, वहां क्यों इमाम मोहम्मद बाकिर ने कैद बर्दाश्त की? इसलिए कि कुछ काम ऐसे थे जो करबला में सिर्फ इमाम मोहम्मद बाकिर ने किए। क्यों? इसलिए कि एक तरफ इमाम हुसैन का सर सजदे में कट चुका है, दूसरी जानिब जो अब जमाने के इमाम है अली ज़ैनुल आबिदीन, आपकी उम्र मुबारक 22 साल है, हालत गशी में है, और इधर सानिया ज़हरा की चादर लूटी जा रही है। अब इमाम सज्जाद चूंकि इमाम की जिंदगी को बचाना है, इसलिए यहाँ पर वक्ती तौर पर यह गशी और बेहोशी तारी की गई। और उस वक्त रूए जमीन पर हुज्जत खुदा कौन है? इमाम मोहम्मद बाकिर। इस मरहले के लिए इमाम हुसैन अपने पोते इमाम बाकिर को साथ लेकर गए। जैसे ही ये दुश्मन सानिया ज़हरा की चादर की तरफ बढ़े, एक मर्तबा करबला की जमीन पर जलजले महसूस होने लगे, स्याह आंधियां चलने लगी, सुर्ख आंधियां चलने लगी। इधर इमाम मोहम्मद बाकिर हुज्जत खुदा ने अज़ाब के आसार को मुशाहिदा किया, उसी लम्हे सर सजदे में रखा। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह की आवाज बुलंद हुई, यहां तक कि जमीन साकित हो गई, जमीन साकित हो गई, ये जलजले रुक गए, कायनात तबाह होने से बच गई। ये सानिया ज़हरा, आओ आज पुरसा दें बीवी को। आज कहा गया बीवी के और मोहम्मद के ताबूत की शबी को लाया जाएगा। आज उस बीवी के बच्चों को यूं पुरसा दो जो करबला में अपने बच्चों के लिए नहीं रो सकी। जब कूफा से रुखसत हुई तब अपने बच्चों के सरों को देखा, तब भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कहा है। यहां तक कि शाम में जब सर लाए गए और विदा का मरहला था, तब भी अपने बच्चों से कुछ नहीं कहा। क्या काम किया है औन मोहम्मद ने? यहां तक कि रोज़े शबे आशूर सारी रात सानिया ज़हरा कहती रही, मेरे औन, मेरे मोहम्मद, कल सबसे पहले आपने अपने मामू हुसैन इब्ने अली पर कुर्बान होना है। और मेरे बच्चों याद रखना, कल अगर आप कोशिश करके अपने मामू हुसैन के सबसे बड़े दुश्मन को उमर इब्ने साद तक पहुंचना, उसे कत्ल करना है। और यहां तक फिर का अगर आप फुरात कर और फुरात के दरिया पर पहुंच जाए तो खबरदार पानी ना पीजिएगा, आपके मामू हुसैन आपसे ज्यादा प्यासे हैं। तफसीली शहादत कभी अर्ज करूंगा। दोनों भाइयों को, एक भाई को इमाम हुसैन ने तैयार किया, एक भाई को जनाब अब्बास ने तैयार किया, और गए। इधर औन ने अपने भाई मोहम्मद से कहा, मैं मेमना से हमला करूंगा, आप बैसरा से हमला करना, हम दोनों कल्ब लश्कर में मुलाकात करेंगे, और कल्ब लश्कर में जो उमर इब्ने साद खड़ा है इसे पहुंचेंगे, इसका सर काट कर अपने मामू हुसैन की खिदमत में लेके जाएंगे। दोनों भाइयों ने हमला किया और सिपाही आगे बढ़ने लगे। यहां तक जब ये सफर को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे, उमर इब्ने साद ने ऐलान किया, इन्हें मामूली न समझना, ये अली के नवासे हैं, ये जाफर तैयार के पोते हैं, सब मिलकर हमला करो। एक शहजादे के सर पर गोज लगा, एक शहजादे के सर पे तलवार लगी। इधर से अब्बास चले, इधर से हुसैन चले, और जनाबे औन को इमाम हुसैन ने उठाया है, और जनाबे मोहम्मद को जनाबे अब्बास ने उठाया। जनाबे मोहम्मद की उसी लम्हे शहादत हो गई। जनाबे औन में रमा की हयात बाकी थी। इमाम हुसैन ने औन का सर उठाकर अपने जानू पर रखा, और जनाबे औन की जुबान पर जो आखिरी जुमले थे, एक कहा, मामू जान, मामा को, हमारी माँ जनाबे ज़ैनब को बताइएगा, जो उन्होंने हमें वसीयत की थी कि फुरात पे जाएं तो पानी न पीजिएगा, बताइएगा हम दोनों भाई फुरात पर पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी हमने पानी नहीं पिया, पानी नहीं पिया। ये ज़ैनब है, रोज़े आशूर जब वो बीवी जो हर शहीद की लाश पर सबसे पहले आई थी, लेकिन और मोहम्मद की लाश पर जब आई है ऐसे देख रही थी जैसे पहचानती नहीं है। कूफा में, शाम में, यहां तक कि जब कब्र रसूल पर पहुंची है अपने बच्चों का जिक्र नहीं किया। जब वापस मदीना अपनी माँ के मजार पर पहुंची है तब भी अपने बच्चों का जिक्र नहीं किया, बस शबीह ताबूत को लाया जाएगा तो आखिरी जुमला सुने। लेकिन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद जैसे ही सानिया ज़हरा अपने घर में दाखिल हुई,